أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم ہمیشہ اس کی پوری تلاوت کرتے ہیں، ہر بار تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سورہ عصر کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو یاد کرانا، ایک دوسرے کو اس کا احساس دلانا، یہ بہت اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اور اس میں سنانے والی، سمجھنے والی اور محسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بتایا ہے کہ انسانوں کا اصل خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ان کو احساس نہیں ہے کہ اسی زندگی میں اگلی زندگی انہوں نے کمانی ہے، اور اگر یہ وقت انہوں نے جو جو غیر ضروری کام ہے، جو جن کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کام وہ کرتے رہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر نقصان ہے۔ ابھی ایک اعلان ہوا ہے کہ کوئی اور صاحب چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو یہ وقت اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کس کا وقت آنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے کام کر سکے تاکہ اگلی زندگی ہماری کامیاب ہو سکے۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے، یعنی اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا، ایمان کی بات سن کے ہم جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ چلو اس کرائٹیریا پہ تو پہلے نمبر پہ تو پورے ہیں، لیکن ایمان کو ایک یعنی ڈفرینٹ طریقے سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے ارادے بدل جاتے ہیں، اس کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے، اس کے مقصد بدل جاتے ہیں زندگی کے۔ یعنی ایمان سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایک ایسا فلٹر ہے کہ جو دنیا میں جب ہم اس ایمان کے تھرو ہم دیکھتے ہیں تو ساری دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح کی چینج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ لوگ اس طریقے سے اتنی بڑی غلطیاں اور اتنے بڑے گناہ نہ کر رہے ہوتے، ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنے واضح اور بلنٹ قسم کے جھوٹ نہ بول رہے ہوتے۔ ایمان کی کمی ہے اس ملک میں، ہمارے لوگوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ زندگی کا ارادہ کیسے بدل جاتا ہے۔ بعد میں بات کریں گے کہ ایمان پر کام کیسے کرنا چاہیے، امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن ایمان کیا ہوتا ہے اور کیا تبدیلی لاتا ہے انسان میں، اس کی ایک مثال اور ایک واقعہ قرآن پاک سے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو جادوگر ہے، جب وہ مقابلہ کرنے آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ چند منٹ پہلے، مقابلے سے چند منٹ پہلے وہ فرعون سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ یعنی وہ تو گلی گلی مانگنے والے، تماشا دکھانے والے لوگ تھے، ان کو تو اپنے انعام سے غرض تھی۔ تو فرعون نے کہا تم انعام پوچھتے ہو، میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ یعنی یہ ان کے لیے اتنی بڑی آفر تھی کہ ان کو یہ گلی محلے، گاؤں گاؤں جا کے جو ہے وہ تماشے نہیں کرنے پڑیں گے، اور زندگی بھر کا ان کا جو ہے نا وہ کام آج ہی ہو جائے گا۔ ابھی اسی وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہرا دیا تو وہ جو ہے پوری زندگی کے لیے بے فکر ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی آفر تھی ان کو ملی۔ اور پھر ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی رسیوں اور ان کی لاٹھیوں کو کھا گیا، یعنی اس کی جو ہے وہ ان کی حقیقت کو ہی ختم کر دیا، تو وہ لوگ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ جان گئے، وہ پہچان گئے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ میجک نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ جھک گئے، وہ سجدے میں گر گئے، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا، ان کو یقین ہو گیا تھا، ان کو ایمان حاصل ہو گیا تھا۔ تو ایک لمحے میں ان کی زندگی بدل گئی تھی، اور پھر اتنی بدلی، اتنے سٹرونگ ہو گئے کہ فرعون کہتا تم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون پر، میں تمہیں جو ہے وہ سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، تمہارے ساتھ یہ حشر کروں گا۔ تو وہ کیا کہنے لگے، یعنی وہ اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے بدل گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو اسی دنیا میں کر سکتے ہو،
تو کر لو، ہمیں تو جو نظر آ گیا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہی چیز ہے کہ ایمان وہ وہ ایک سچائی ہے کہ جو انسان جانتا ہے خود، انسان کے اندر کی سچائی کہ وہ کیا مانتا ہے، وہ کس چیز پر بلیو کرتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایمان، اپنے ایمان کے خلاف، اپنے یقین کے خلاف انسان نہیں کرتا۔ جس شخص کو یقین ہوگا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہماری جو زبانیں ہیں وہ ہمارے کاموں کے خلاف گواہی دیں گے، تو ایسا شخص گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جو گناہ ہو رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ ایمان پر ہم نے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ ایمان جن آیات سے حاصل ہونا تھا ان کا کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اتنی ساری مسجدوں میں کبھی جمعہ پڑھا ہے، زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کہ ایمان مضبوط کرنے والی کسی بات پہ بھی ہوئی ہے، رب کی کوئی نشانیوں پہ بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہو۔ تو ہم انشاءاللہ ایسے بات کریں گے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ سوال ہوتے ہیں، ان سوال وہ کبھی اس کی زبان پہ نہ آئے ہوں تو تب بھی اس کے اندر وہ سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں کا جواب قرآن پاک میں ہے، اور ان سوالوں کا جواب انسان کا ایمان بنتا ہے۔ لیکن ان آیات کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں ان کا مطلب ہی نہیں پتا، تو کیسے ایمان حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے رب کی ذات کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے پہچانا نہیں۔ اگر پہچان لیتے تو ایمان حاصل ہو جاتا، جیسے وہ جادوگروں نے پہچان لیا تھا۔ تو جادوگروں کو بھی اللہ رب العزت نے ایک نشانی دکھائی تھی، تو ہمیں اللہ رب العزت نے ہزار نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں قرآن پاک میں، لیکن چونکہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ایمان میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ تو یہی ہے ایمان کے جو ہے، ایمان بہت لمبی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت یہ نہ ختم ہونے والے درجات ہیں۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ گریڈ 1 پہ اور کوئی گریڈ 0 پہ، اور جو ہے وہ گریڈ 2 3 تک پہنچتا ہے، اس سے اوپر کوئی ایمان والا ہے نہیں۔ ایمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو ایمان جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا زیادہ انسان کے جو اعمال ہوں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اب ایمان پہ بات کرنی ہے، ان آیات پہ بات کرنی ہے جو ہمارے اندر کے سوال ہوں گے، تاکہ ہمیں ان سوالوں کے جواب مل سکیں اور ہمارا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔